آج ہم بات کر رہے ہیں سلیبریٹیز، شوبز اور پرومیننٹ فگرز جو ہوتے ہیں ان میں ڈائیورس ریٹ اتنا ہائی کیوں ہے؟ تو شمانہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا ورکنگ وومن کو مرد برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر پروفیشن کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا شوبز کی تو اٹس اے ورلڈ آف گلیمر. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر میں نے ڈاکٹر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، میں نے آئی ٹی پڑھنی ہے، تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ دن رات پڑھ رہی ہوں، میری نرڈی لکس بھی ہیں، میں نے اینک بھی لگانی ہے، میں نے پڑھنا ہے دن رات. مجھے اتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی یا اپنے برین پہ مجھے فوکس کرنا ہے، ناٹ آن مائی لکس. لیکن جب آپ شوبز یا گلیمر قسم کی ورڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو یو آر آپ کا ایک تو گیون ہے کہ آپ کے لکس اچھے ہونے چاہیے، فزیکل فٹنس ہونی چاہیے، دکھنے میں اچھے لگیں، ایزی آن آئیز. اب جب ایسے لوگ دیر سراؤنڈیڈ بائی گڈ لکنگ پیپل، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اس سے آپ کسی طرح سے بھی ہاتھ پیچھے نہیں کر سکتے. تو آپ کی جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اب اگر ایسے گڈ لکنگ لوگوں کے ساتھ آپ ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں، آپ گھر سے باہر زیادہ ہیں، اگر آپ کو اس کی پرسنالٹی اچھی نہیں لگی آپ اس کو ڈسمس کر دیں گے. لیکن کہیں اگر آپ کو پرسنالٹی اچھی لگ گئی اور آپ گھر سے ایسے اوقات میں آپ کو رات کو کام کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی پرسنالٹی انجوائے کریں گے اگر ذہنی ہم آہنگی ہو گئی. تو میرڈ لوگوں کی کبھی بھی ذہنی ہم آہنگی، میں ہمیشہ ایز اے کاؤنسلر، ایز اے لائف کوچ کہتی ہوں کہ باہر نہیں ہونی چاہیے. ذہنی ہم آہنگی جو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی ایٹ سو مینی لیولز، آپ کی انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی، وہ ریزن ہوتی ہے ایموشنل بٹریل کا. ایموشنل بٹریل کے لیے جو آپ کو زرخیز زمین چاہیے ہوتی ہے، اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک توجہ اور ایک ٹائم. اور توجہ اور ٹائم اگر آپ کو گھر میں نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو اپنے پروفیشن کی وجہ سے باہر دینا پڑ رہا ہے، اور کہیں آہستہ آہستہ لاشعوری طور پہ آپ کو یہ بندہ یا بندی اچھی لگ گئی اور ایموشنل بٹریل سٹارٹ ہو گیا. کوئی بھی اس انٹینشن کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن اگر آپ ٹائم اکٹھا گزاریں گے کسی ایسے بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو اس کی سوچیں پسند آنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل بٹریل سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ بڑھتے 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 اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اگلے بندے کو بھی آپ میں انٹرسٹ ہے یا آپ کو انٹرسٹ ہے، تو آپ کا ایک ایموشنل قسم کا بیک اپ بن جاتا ہے. جب وہ آپ کا بیک اپ ہوتا ہے تو اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہو گئی، آپ کو یہ پتا ہونا کہ مجھے یہ جاب پسند نہیں ہے، مجھے اس سے بہتر جاب مل سکتی ہے، تو آپ کبھی اپنا 100% نہیں دیتے. یہ ہمیں ہر پہلو پہ غور کرنا پڑے گا، صرف ایک فوکسڈ ہو کے عورت یا بندے کا ساتھ نہیں دینا، سائیکولوجیکلی دیکھنا ہے کہ پورا کیا ہو رہا ہے. تو اگر اس میں آپ اپنا 100% نہیں دیں گے، آپ کا ٹالرنس لیول، آپ کا برداشت، یا کوئی بھی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی اپنے ہسبینڈ یا اپنی بیوی کی، آپ اس کو درگزر کرنے کی بجائے اس پہ 100% اپنا کام یا توجہ دینے کی بجائے آپ کا دماغ کہیں اور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ وہیں پہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اگنور کر دیا، اس کو ٹائم نہیں دیا، آپ باہر چلے گئے. اس کے بعد اگر ایموشنل بٹریل یہاں سے سٹارٹ ہوا تو آپ کا جس طرح سے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک in the eye of paparazzi, in the eye of all this، آپ کے اوپر میڈیا، سوشل پاور، آپ کی اگر آپ نے پیسے کمانا شروع کر دیا، آپ کے پاس ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس آ گئی، آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایگو بھی بڑھتی گئی، یہ جو پیسہ ہوتا ہے، یہ جو پاور ہوتی ہے، یہ جو گلیمر ورلڈ ہوتا ہے، اس سے بہت کم لوگ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. اصلیت آپ کی پتہ چلتی ہے جب آپ کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ کی نیچر کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر اس ٹائم پہ پھر آپ نے اپنی ایگو اور انا کا مسئلہ بنا لیا کوئی چیز، اور اس میں میں بھی ایکول پیسے کماتا ہوں یا کماتی ہوں، تو آپ اپنا وہ 100% جو ہے سیکریفائز نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے، ٹالرنس نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو ہے نا، آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے اگر کوئی بیک اپ ہے تو اس میں یہ ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو ایک چیز نہیں ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہوتی ہے. ایسے مرد اور عورتوں کو جو کہ باہر کام کر رہے ہیں، میں نان سٹاپ باہر کام کرتی ہوں، کبھی کبھی کئی راتوں کو ڈیلیوریز یا سرجریز کرنی ہوتی ہیں، گھر میں ری ایشورنس دینا بڑا ضروری ہے. اٹس لائک اے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ. آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی. ایز اے عورت ہمیں زیادہ بتانا پڑے گا کہ بھئی اگر میں یہ ٹائم گھر سے باہر دے رہی ہوں تو میری انڈیویجول گروتھ نہیں ہے، یہ میری انفرادی گروتھ نہیں ہے، یہ ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے اگر رائٹ زیادہ ڈاکٹر ٹائم شیوانا، باہر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایشین کلچر کی بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ ایشین کلچر کی، پاکستان کے اسپیشلی، تو یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ جتنی جی سبمسو ہو اتنی خوبصورت لگتی ہیں. جتنی سبمسو ہو، مطلب
جیسے کہتے ہیں نا جی حضور اس حد تک کہ اگر بول بھی نہ سکتی ہو وہ والا مثال ہے. تو میں آپ سے بھی اس کا اوپینین لوں گی آپ سب کا بھی, لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, وہ آپ سب بتائیے گا کہ دیکھیں اگر ایک عورت ورکنگ لیڈی ہو جاتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, تو کیا وہ گھر نہیں سنبھال سکتی؟ وہ فائنینشلی اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو شی ڈزنٹ نیڈ اے مین. لوگوں کو یہ لگتا ہے. میں اس میں اپنی مثال دوں گی. میں پہلے جب آئی تو ایک ہاؤس وائف ہی تھی, جب میں پالیٹکس میں آئی ہوں اس کے بعد میں ورکنگ ہوئی ہوں, اور پالیٹکس وہ جاب ہے جو آپ کو 24/7 مصروف رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن, ان کو اسکول چھوڑنا لینا, وہ ایک ٹائم پیریڈ جو مجھ سے ساری باتیں شیئر کرتے تھے میں نے وہ ضرور مینیج کرتی تھی. میرے گھر میں انتہائی مہمانداری ہوتی ہے, اور جو میرے ڈیوٹی ہے ایز اے ڈاٹر اپنے پیرنٹس کے لیے, ایز اے مدر اپنے بچوں کے لیے, ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے, وہ جو شبانہ بات کر رہی ہیں نا, میں ان کو ایک طریقے سے بہت اچھے سے سمجھتی ہوں. سیکنڈ کروں گی کہ اچھا جو اب ایکٹر ایکٹریسز ہیں یا جو ہم جیسے لوگ جو بہت زیادہ باہر رہتے ہیں اور اپنے پارٹنر سے زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو شو بزنس میں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک کوئی فلم اکٹھے کر رہے ہیں, کوئی ڈرامہ اکٹھا, آپ اتنا ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیمپریری اٹریکٹ ہو کے بھی کہیں شادیاں ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ تھا جو ہمیں چاہیے تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے بیٹر بھی مجھے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فیم کے لیے شادی نہیں, فیم کے لیے نہیں, ایک ٹیمپریری اٹریکشن آپ کسی کے ساتھ بہت ٹائم رہیں, جیسے شبانہ نے بھی کہا, آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کی پرسنالٹی سے. اچھا جب کیا ہوتا ہے کہ دونوں سیم پروفیشن میں ہوتے ہیں اور اکثر الگ الگ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پرسنالٹی کلیشز بھی تو آتے ہیں نا. بالکل ہوتے ہیں. اچھا, اور ایک انڈیپینڈنٹ فائنینشلی ہونے کا میں ایک بتاتی ہوں اپنا ایکسپیرینس, کہ جب میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اور جب میں ہوئی, مجھے کیا, ایک تو یہ کہ عورت امپاورڈ ہو جاتی ہے. میں نے ساری زندگی اپنی پولیٹیکل لائف میں ان عورتوں کو دیکھا ہے, ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ساری زندگی مارے کھاتی ہیں صرف 2 وقت کی روٹی ان کو مل جائے, اور پیرنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ میں ایک عام عورت کی بات کر رہی ہوں کہ بھئی ادھر ہی رہے کیونکہ 2 وقت کی روٹی ہم نہیں کھلا سکتے. آج کی عورت فائنینشلی اسٹیبل ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتی, دے نو دیئر رائٹس, دے نو ہاؤ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہی سیناریو ہوتے تھے, لیکن وہ کیونکہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تھی تو وہ مارے کھا کے بھی گزارے کر دیتے تھے. میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جو عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنا کنٹریبیوشن 1 یا 2% دے رہی ہے ود ہر ہسبینڈ ان دی ہاؤس, تو ہسبینڈ کو اس چیز سے بھی شاید پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی نے یہی بتایا ہوا ہے کہ a male can be the bread earner of the house. So if a male is a bread earner of the house, how a woman is contributing, and if a woman is contributing, then I have to get submissive. یہ تم کما لو یا میں کما لوں گا. یہاں پہ کلیش اسٹارٹ ہوتے ہیں. موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہسبینڈ وائف دونوں ہی ورکنگ ہوتے ہیں نا, تو ہم مطلب کہ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کی ڈیوٹی جو سی ہے صرف وائف کی ہوتی ہے, ہسبینڈ کی نہیں ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے جو ہاؤس چورز ہیں وہ صرف بنا دیا نا کہ ہم نے یہ جینڈر رول جو ہے گھر کے کا, مطلب اگر ورکنگ وومن بھی ہے اس نے گھر آ کے اسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس نے آ کے کپڑے دھونے ہیں, اس نے آ کے کوکنگ کرنی ہے, اس نے آ کے ہسبینڈ کو کھانا دینا ہے, بچوں کو سیریلیک دینا ہے, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو جینڈر رولس بنا دیا کہ جو کہ اگر وہ بھی تو باہر سے کام کر کے آئی ہے, اگر آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئے شاید وہ بھی 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئی ہے. ویسٹ میں آپ مل جل کے کرتے ہیں. میں بھی مطلب کہ آئی ہوں تو وہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ تم جتلا رہی ہو, آپ اگر سروے کروا لیں یہاں پہ کتنے مردوں کو کوکنگ آتی ہے. یہ رائٹ, بلکہ کوکنگ وہ سیکھتے نہیں ہے کہ ان کی عورت تو کر رہی ہے. آپ بتائیں آپ کے پاس ایسے کون سے کلائنٹس آتے ہیں, اس طرح کے کوئی کلائنٹس آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ جینڈر رولز میں ایشوز رسپانسبلٹیز ہیں؟ بالکل ایسے آتے ہیں, اوور لیپنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسے آتے ہیں, اور زیادہ تر کیونکہ ہمارا دیسی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے ہی ایسا کہ عورت از سپوز ٹو کوک, عورت از سپوز ٹو لک آفٹر دی کڈس, عورت نے ہی کرنا ہے, گھر میں کچھ ہو جائے, اور مرد جن کو سجا سجایا سب کچھ پلیٹ میں دے دیا جاتا ہے وہ بس بیٹھے رہتے ہیں, ان کا گھر آ کے روٹین ہے موبائل فون یا ٹی وی اور دیٹس اٹ. اور عورت جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ تم کر سکیں ان کیس آف ایمرجنسی. نہیں, ہر کسی کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اور یہ بینگ مدرز, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, ہم اپنے بیٹیوں کو نہ سکھایا اپنے بیٹے کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی, تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تمہیں گھر کے کام نہیں آتے, تم سے شادی کون کرے گا. بیٹے کو کوئی یہ نہیں کہتا. ہاں بیٹے نے اگر باہر جانا ہے, ابراڈ جانا ہے,
تو پھر بیٹے کو تھوڑا تھوڑا بتایا جاتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے آپ کو اپنے کام خود کرنے پڑیں گے. لیکن اگر یہیں رہنا ہے, کسی بچے نے سیٹل اگر یہیں ہونا ہے, تو وہ چیز آٹومیٹکلی بیٹی پہ لاد دی جائے گی. ایگزامپل کہ دیر واز اے فیمیل جو کچھ بنا کے لائی اینڈ وی آسکڈ کہ یہ کیوں بنایا, تو کہتی کہ شادی کی تیاری کرنی ہے تو obviously I have to you know making new recipes. We were like okay ٹھیک ہے, سلائی کڑھائی مطلب یہ سکھایا جاتا ہے نا the ways of men heart go through اگر آپ نے اگلے گھر جانا ہے تو تو یہ یہ چیز اس کو جائیں گے تو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے میٹر اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے اچھی کوکنگ کر کے, اچھا کھانا بنا کے, ہم لوگ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے کھانا ہے. بنا کے کھلانا ہے, تم کھلاؤ گے, ایڈس کی پنچ لائنز یہ ہوتی ہے کہ دل کا راستہ معدے سے جاتا ہے, ہے. پیٹ سے جاتا ہے, آپ نے رکھنا ہے وہ, مطلب آپ کے ایڈس کی مطلب عورت نے ہی ہمیشہ مرد کو کیوں ون کرنا ہوتا ہے, مرد کوئی ایفرٹ پٹ کیوں نہیں کر سکتا اس عورت کو ون کرنے کے لیے. تو مطلب یہ تو ہماری ٹریننگ میں ہی شامل نہیں ہے. اور پھر میں یہ جی ڈاکٹر شوانا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی پلیز, آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے کی بات کی, ابھی انہوں نے بات کی تھی ٹائم مینجمنٹ کی, ان کی 1.25 لاکھ کی بات تھی کہ جو جتنی عورت ترقی کرتی ہے اور جتنا آگے جاتی ہے اور پیسے کماتی ہے, وہ پالیٹکس میں ہیں, بڑی ترقی کر لی. انہوں نے ایک بات کی کہ جب میں پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی, یہ جو دانش مندی اور حکمت عورت کو اللہ میاں نے دی ہے نا ٹائم مینجمنٹ کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بندوں کو نہیں دیا, یا میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی فرض سے اپنا ہاتھ اٹھانے. عورت ملٹی ٹاسکر بھی ہے نا الگ. آپ گھر سے باہر ٹائم دیتے ہیں تو کوالٹی آف گھر میں جو آپ دے رہے ہیں اپنے ٹائم کی کوالٹی کو انکریز کر دیتے ہیں, اگر آپ کوانٹٹی نہیں بھی کر سکتے. آپ جو ہے جا کے اپنے بچوں, اپنے خاندان اور اپنے ہسبینڈ کی پرائرٹیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پورے ایکسٹینڈیڈ فیملی, دیکھیں آپ ایک سرٹن کلاس کی بات کر رہے تھے شوبز کی, اس کے بعد آپ ایک چلے گئے ایک ایسے جنرل گھرانے میں جہاں پہ عورت کو مار پڑتی ہے, وہ ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس گھر میں چلے گئے. اگر آپ پڑھی لکھی عورتوں کی اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور باہر جا کے لڑ رہی ہیں اور ارن کر رہی ہیں اپنے لیے, وہ آ کے اپنے گھر کو بھی مینج کر سکتی ہیں بڑی خوبصورتی سے اگر وہ عقل مند ہیں اور وہ ٹائم کوالٹی بہتر کر رہی ہیں. دا فیکٹ از کہ انہوں نے ری ایشورنس دینی ہے کہ میری گروتھ ہم ساری فیملی کی گروتھ ہے, میرے پیسے ہم مل کے شیئر کر رہے ہیں, ہمارا مستقبل, بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. دوسری بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی لڑکے کی تربیت اس کی ماں نے نہیں کی, اس کو کنڈیشن کر دیا ہماری سوسائٹی کو کہ وہ جو ہے اب اس کو لا کے کھانا پروسا جائے, لڑکی چاہے ڈاکٹر بھی ہے, شوبز میں بھی ہے, بڑی پولیٹیشین بھی ہے, اس نے آ کے مرد کا دل لبھانا ہے. تو دیکھیں لبھانا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی پاور ہوتی ہے اس کے اندر, جسے ہم سیڈکٹرس کہتے ہیں, لوگوں کو انفلوئنس کرنا. لوگ اس کو سیکشل کانٹیکس میں لے جاتے ہیں, حالانکہ اس کو کہتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس میں لینا, گھر کا ماسٹر بننا. تھوڑی سی اگر شروع میں آپ وہ گیو ان کرتے ہیں تو بعد میں آپ ساری عمر گھر کا جو ہے ماسٹر بن کے, کوئین بن کے اس کو رن کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ عورت کو بندہ نہیں چاہیے, عورت چاہے پرائم منسٹر بن جائے, عورت چاہے دنیا فتح کر کے آ جائے, جب وہ گھر تھکی ٹوٹی آتی ہے نا, اس کو ایک ٹاکسک بندہ نہیں چاہیے, اس کو وہ والا مرد نہیں چاہیے جو اس کو سمجھ نہیں سکتا, اس کو سی نہیں کر, لیکن اس کو بندہ چاہیے. اس نے ایک شولڈر پہ سر رکھ کے اپنی دنیا جو اس کو فتح کر سکتا ہے, اس کے دل کو فتح کر سکتا ہے, اس کے دماغ کو فتح کر سکتا ہے, اس نے رونا دھونا اپنا اس کو دوست بنا سکتی ہے, اس سے بات کر سکتی ہے. اس کو ایک عقل مند بندہ چاہیے جو اس کی ویو لینتھ کا ہو. اپنی لڑکیوں کو آپ نے پالنا پوسنا ہے تو مرد بنا کے نہیں پالنا پوسنا. آپ نے ان کو سکسیس عورت کی اسی میں ہے کہ آپ اس کو سکھائیں کہ یس تم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے, تم نے جا کے دنیا فتح کرنی ہے, تم نے مون پہ پہنچنا ہے, لیکن تم نے ساتھ ماں بننا ہے تو اس کے اندر برداشت کیا ہوگی, اپنے رشتے نبھانے تو اس کے اندر تھوڑی سی قربانی عورت کو اگر دینی پڑے گی. تو اس پیسے بنانے ہیں تو اس لیے نہیں بنانے کہ کل کو ڈیورس لے سکوں, اس لیے بنانے ہیں کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. اگر میرے پہ کوئی برا وقت آیا تو میں اپنا ایک وائس ڈیسیژن لے کے اپنا رستہ الگ کر سکتی ہوں, کسی اور کے اوپر میں ڈیپینڈ نہیں کروں گی. آپ نے اپنی عورت کی بھی اور آپ نے اپنے بندے کی بھی جو تربیت کرنی ہے, بندے کو میسکولن بنا کے تربیت کرنی ہے کہ تم نے پرووائڈر ہونا ہے, پروٹیکٹر ہونا ہے, عزت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, کھڑے رہنا ہے, اور گھر کا چلانے والا اور جو ہے ڈیسیژن کرنے والا, انصاف کرنے والا تم نے ہونا ہے. تم نے انصاف رکھنا ہے اپنی ماں میں بھی, اپنی بیٹی میں بھی, اپنی بیوی پہ بھی. اور عورت کو آپ نے سکھانا ہے کہ یہ تمہارا کردار ہے, تم نے کام بھی کرنا ہے, ماں بھی بننا ہے, مرد نہیں بننا. سکسیس آپ کی اسی میں ہوگی کہ آپ آج کے ٹائم میں